کہ جو سامنے ہے لوگ اسے برا کہتے ہیں اور جس پر نہ دیکھے فدا ہے اس کو خدا رحمت اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم سامعین جلسہ، آج میں جس عنوان کو لے کر کھڑی ہوئی ہوں وہ ہے علماء کا مقام. اللہ تعالیٰ کا یہ پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا. اس پر ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم. کیوں؟ اسی لیے کہ ہمیں ماں باپ سے مفت مل گئی ہے. اس کی قدر و قیمت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی اور نہ جانے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے ایسے اسلام کی دولت ملی اور ایمان کا خزانہ ملا ہے. عالم حافظ اور قاری بھی ہو، تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہو. عالم حافظ اور قاری بھی ہو، تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہو. مولوی اگر امام ہو تو اس کی ذات اور بھی سستی ہے. جو بھی مسجد میں آتا ہے دو چار باتیں سنا کر جاتا ہے، جو بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا وہ مسجد میں سب کچھ کھول دیتا ہے. تعجب کی بات ہے، جن کے باتوں کا اثر نہ ان کی بیوی پر ہوتا ہے نہ ان کے بچوں پر، جن کے غصے سے نہ ان کے بیٹے ڈرتے ہیں نہ ان کی بیوی، وہ مسجد کے امام کو ڈرانا چاہتا ہے. الیکشن میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیا تو امام نے ضرور رشوت لی ہوگی. کہ الیکشن میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیا تو امام نے ضرور رشوت لی ہوگی. اگر ساتھ نہ دیا تو گھمنڈ آ گیا ہے. زنا کے خلاف بول دیا تو نوجوان ناراضی، رشوت خوری کے خلاف بول دیا تو سرکاری آفیسر ناراضی. فرض نماز کی اہمیت بتا دی اور بے نمازی کے خلاف بول دی تو 8ویں دن سے نمازی ناراضی. شراب نوشی تو چھوڑ دی لیکن پینے والوں نے مولوی کو نہیں چھوڑا. نماز اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ امام سو گئے ہیں کیا. کہ نماز اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ امام سو گئے ہیں کیا. اگر اپنی تجارت کرے تو اگر نماز تھوڑی ہلکی ہو تو مولوی کو مسجد کے باہر ٹیوشن کے لیے جانا ہوگا. کہ چندہ کر کے بچوں کو پڑھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھیک مانگ رہا ہے. اگر اپنی تجارت کرے تو علم بیچ رہا ہے. سرکاری اسکول اور کالجوں میں گئے تو دیکھو سرکاری لقمہ خور بن گیا ہے. اگر اپنی تجارت کرے تو علم بیچ رہا ہے. اگر مدرسہ میں 5000 پر کام کرے تو ارے اسے بیٹی کون دے گا. اگر گاڑی سے چلے تو ضرور کھپلا کیا ہوگا. اگر پیدل چلے تو فرنیچر ہے. غلط باتوں پر ٹوکے تو پرانے خیال کا ہے. اگر نہ ٹوکے تو ساری خرابیوں کے ذمہ دار علماء کا ہے. قیامت کی بات کرے تو ترقی کا دشمن، دنیا کی بات کرے تو دنیا داری آ گئی. کہ بیچارے مولوی کو تقریر میں سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے اس ڈر سے کہ نہ جانے کب کوئی ناراضی ہو جائے اور یہ ان کی آخری تقریر ہو. عالم اور جاہل برابر نہیں، جس طرح دھوپ اور چھاؤ برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، اسی طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہے؟ بے شک نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. مسجدوں کی ذمہ داران علماء کی نہ قدری کر رہے ہیں. مندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اللہ کے نزدیک ایمان والے علماء ہیں. اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتی ہوں.